حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ مجلس شروع ہو چکی ہے اور میری یہ التماس ہے کہ وہ برائے کرم حسینیہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ درود ہو جی بآواز بلند۔ مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف کعبہ کی راز نہاں ہے، حرم کے گرد پھر کر دیکھتے ہیں بتوں کو توڑنے والا کہاں۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ اب جناب آپ کے سامنے ذاکر باقر علی صاحب جو میں ممبر پر دربار روز ہوں گے، جناب باقر علی صاحب۔
کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، اور فاتح حسین لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیغمبر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، لپٹ کے مزار حسین سے، مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلائے، پھولوں کے ساتھ خبروں پہ لختے جگر چڑھائے، پیاروں کے بود و باش کے سامان جو یاد آئے، بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے ہاں، بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے ہاں، وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے، بے پردوں کے نبی در بدر گئے، بے پردوں کے آل نبی در بدر گئے، راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے، پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے، کوئی کوئی قبیل ہے، بھائی بغیر کے زینب دلیل ہے، بھائی بغیر کے زینب دلیل ہے، تو پناہ اٹھ گیا بے خانما ہوئی، دیکھو پشت کے سنا ہوئی، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چلوں گا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا، کوئی نہیں ذرا کی جائے گا، اپنے کو پلہ بھی لیتی ہوں، اپنے دل کو اپنے دل کو لیتی ہوں، چلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین،
تیرے جلی حق کا ولی حق کی رضا پایا رضا کا خدا یاروں کے خود آئے زمین پہ منہ کے بل گوری خدا کے گھر میں جب آئے مشاعری کا خدا پایا خدا جی کا آواز ہے محمد کرام آپ اپنے کو ذرا کم مت سمجھیے ضرور پڑے گا آواز ہے اب ڈاکٹر سید مشتاق حسین صاحب ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے. ڈاکٹر صاحب. میں معذرت خواہ ہوں کہ آج مجلس میں تاخیر ہو رہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ ایک اور مجلس گلفام صاحب کی آج پہلی مجلس ہو رہی ہے اور اس میں کچھ تاخیر شروع ہوئی, اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے. تو آپ لوگ ذرا صبر و شکر سے کام لیں. بہرحال انشاءاللہ مولانا تشریف لائیں گے, وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں لہذا شاید ان کو آنے مشکل ہو رہی ہے, لہذا ہم لوگوں نے حتی الامکان وقت کا خیال رکھتے ہوئے مجلس شروع کر دی. انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی آئی ہوں گی, اس لیے شروع کر دیا اور یہ سلسلہ جاری ہے. میرا انداز غیروں سے جدا ہے, میری نظروں میں حکم مصطفیٰ ہے. میری نظروں میں حکم مصطفیٰ ہے, نہیں ملتا اگر ویزا تو کیا غم, نہیں ملتا اگر ویزا تو کیا غم, میرے دل میں شبیہ کربلا ہے, میرے دل میں شبیہ کربلا ہے. فکر اپنی بنائے لامحدود, فکر اپنی بنائے لامحدود, کھینچ کر لائیں منزل مقصود, کھینچ کر لائیں منزل مقصود. آؤ کر لیں زیارت شبیر, آؤ کر لیں زیارت شبیر, توڑ ڈالیں زمان مکان کے حدود, توڑ ڈالیں زمان مکان کے حدود. یا لیتنی کا, یا لیتنی کا کہنا تو آسان ہے مشتاق, یا لیتنی کا کہنا تو آسان ہے مشتاق. خود سوچ کہ کیا تیرا یہ ایمان ہے مشتاق, خود سوچ کہ کیا تیرا یہ ایمان ہے مشتاق. مولا نہیں لاتے تجھے میدان عمل میں, مولا نہیں لاتے تجھے میدان عمل میں, تجھ پر یہی اللہ کا احسان ہے مشتاق, تجھ پر یہی اللہ کا احسان ہے مشتاق. یا لیتنی کا کہنا تو آسان ہے مشتاق, خود سوچ کہ کیا تیرا یہ ایمان ہے مشتاق. مولا نہیں لاتے تجھے میدان عمل میں, تجھ پر یہی اللہ کا احسان ہے مشتاق. ہیچ ہے, یہ بھی زیارت سے متعلق ہے, ہیچ ہے نظروں میں میری سونا چاندی کی چمک, ہیچ ہے نظروں میں میری سونا چاندی کی چمک. ڈھونڈتا ہے دل میرا میرے تخیل کی سڑک, ڈھونڈتا ہے دل میرا میرے تخیل کی سڑک. اور چلا جاتا ہے سوئے کربلا ویزے بغیر, اور چلا جاتا ہے سوئے کربلا ویزے بغیر. ذرے ذرے میں وہاں پاتا ہے تاروں کی دمک, ذرے ذرے میں وہاں پاتا ہے تاروں کی دمک. خاک ہے اس جا شہیدوں کے لہو سے تربتر, خاک ہے اس جا شہیدوں کے لہو سے تربتر. خشک مٹی سے وہاں آتی ہے ایما کی کھنک. کربلا میں, کربلا میں دل کا قبلہ, کربلا میں دل کا قبلہ, سر کا قبلہ در حجاز. کربلا میں سر کا قبلہ, کربلا میں دل کا قبلہ, سر کا قبلہ در حجاز. کہہ رہا ہوں یہ مسلمانوں کے آگے بے کھٹک, کہہ رہا ہوں یہ مسلمانوں کے آگے بے کھٹک. ہو اگر دم شرک کہہ لو یہ نہیں ہرگز نفاق. دل محبت کا ہے پیالہ
ایسا گہرا بے چھلک، اس میں دل سے ڈالتے جاؤ محبت کی شکر، اس میں دل سے ڈالتے جاؤ محبت کی شکر، روح شیریں ہوئے گی پہلے جھپکنے سے پلک، روح شیریں ہوئے گی پہلے جھپکنے سے پلک، ہے نبوت اور امامت ایسی مشتاق حسین، ہے محبت ہے نبوت اور امامت ایسی مشتاق حسین، کہہ رہی ہے ہر قدم پر، کر رہی ہے ہر قدم پر اس کا دعویٰ بے دھڑک، کر رہی ہے ہر قدم پر اس کا دعویٰ بے دھڑک۔ خدمت عالم پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کو ضربی تصور کرتا ہوں معرفت کے لیے، اور شاید یہی ہدایت کا ذریعہ میرے لیے ہے۔ جو صحیفہائے خالق ہوئے ترک بعد بعثت، جو صحیفہائے خالق ہوئے ترک بعد بعثت، تو کتاب اور شریعت ہوئے واجب الاطاعت، تو کتاب اور شریعت ہوئے واجب الاطاعت، ہوئی سنت نبی پھر، ہوئے سنت نبی پھر جو بنائے دین و ملت، ہوئی سنت نبی پھر جو بنائے دین و ملت، تو کتاب اور سنت بنے یوں شعار عطرت، تو کتاب اور سنت بنے یوں شعار عطرت، کہ نبی کا حکم حجت تو علی کا حکم حجت، کہ نبی کا حکم حجت تو علی کا حکم حجت، یہ تھے خاتم رسالت وہ تھے منبع امامت، یہ تھے خاتم خلافت وہ تھے منبع امامت، یہ شفیع روز محشر، یہ شفیع روز محشر وہ قسیم نار و جنت، یہ شفیع روز محشر وہ قسیم نار و جنت، یہ ہے منصب نبوت وہ ہے منصب خلافت، یہ ہے منصب نبوت وہ ہے منصب خلافت، نہ یہ مثل ہیں کسی کے نہ کوئی مثال ان کی، نہ یہ مثل ہیں کسی کے نہ کوئی مثال ان کی، یہ ہے حاصل نبوت وہ ہے جوہر مشیت، نہ یہ مثل ہیں کسی کے نہ کوئی مثال ان کی، یہ ہے حاصل نبوت وہ ہے جوہر مشیت، نہ بنائے حد فاصل، نہ بنائے حد فاصل جو نزول وحی حق کو، نہ بنائے حد فاصل جو نزول وحی حق کو، نظر آئیں گے مماثل یہ امامت و نبوت، نظر آئیں گے مماثل یہ امامت و نبوت، اسی واسطے خلافت تو نہیں ہے جزو ایمان، اسی واسطے خلافت تو نہیں ہے جزو ایمان، یہ تمام مذہبوں میں ہے تصور امامت، تمام مذہبوں میں ہے تصور امامت، جو تصور امامت کی اساس مختلف ہے، جو تصور امامت کی اساس مختلف ہے، کہیں ہے اساس امت کہیں ہے اساس عصمت، کہیں ہے اساس امت کہیں ہے اساس عصمت، ہے عقیدہ مسلمہ کہ یہی ہے نص قرآن، ہے عقیدہ مسلمہ کہ یہی ہے نص قرآن، ہر ایک آدمی کی قسمت ہے زمین کی خلافت، ہر ایک آدمی کی قسمت ہے زمین کی خلافت، یہ ہے منصب عمومی، یہ ہے منصب عمومی، یہ ہر ایک کا ہے، یہ ہر ایک کا ہے دعویٰ، یہ مناصب خصوصی ہیں نبوت و امامت، یہ مناصب خصوصی ہے نبوت و امامت، تھی عطائے رب اکبر، تھی عطائے رب اکبر جو خلیل پر مسلسل دیا منصب نبوت دیا خلعت امامت، تھی عطائے رب اکبر جو خلیل پر مسلسل دیا منصب نبوت دیا خلعت امامت، جو خلیل نے دعا کی، جو خلیل نے دعا کی میرے رب نے یہ صدا دی، جو خلیل نے دعا کی میرے رب نے یہ صدا دی، تیری ذریت میں باقی تو رہے گی یہ قیادت، تیری ذریت میں باقی تو رہے گی یہ قیادت، وہی سرفراز ہوں گے، وہی سرفراز ہوں گے جو وہی سرفراز ہوں گے جو ہوں در حصار عصمت، وہی سرفراز ہوں گے جو ہوں در حصار عصمت، نہ ملے گا ظالموں کو کبھی منصب امامت، نہ ملے گا ظالموں کو کبھی منصب امامت، وہی مسلسل، وہی ذریت مسلسل ہے علی سے تابع مہدی، وہی ذریت مسلسل ہے علی سے صلوات محمد علیہ،
وہی ذریت مسلسل ہے علی سے تابن مہدی، پر سیادت یہ ہے منبع قیادت، وہی ذریت مسلسل ہے علی سے تاب مہدی، جو ہے محور سعادت، جو ہے منبع قیادت، ہو وہ جنگ یا خاموشی کہ ہو فقر یا امارت، وہ ہو درس گاہ صادق کہ ہو قید و بند ملت، وہ مناظر مدینہ کہ ہجوم شام و کربل، وہ مناظر مدینہ کہ ہجوم شام و کربل، وہ جو امام وقت ہوگا وہ محافظ شریعت، جو امام وقت ہوگا وہ محافظ شریعت، یہ ہے سنت الہی، یہ ہے سنت الہی رہے ہر زمان میں حجت، یہ ہے سنت الہی رہے ہر زمان میں حجت، یہ ظہور اور غیبت ہے نظر کی اپنی علت، یہ ظہور اور یہ غیبت ہے نظر کی اپنی علت، جو امام کو نہ جانے، جو امام کو نہ جانے تو سیاہ ہے مقدر، جو امام کو نہ جانے تو سیاہ ہے مقدر، جو سراب اس کی ہستی تو ہے موت بر جہالت، تو سراب اس کی ہستی تو ہے موت بر جہالت، یہ گراہ میں باندھ جلدی، یہ گراہ میں باندھ جلدی، جو ہے فکر روز محشر، یہی ضرب معرفت ہے جو دکھائے گی صداقت، یہی ضرب معرفت ہے جو دکھائے گی صداقت، یہ امام سے مودت، یہ امام سے مودت ہے بحکم رب اکبر، یہ امام سے مودت ہے بحکم رب اکبر، ہے نبی کے بعد ہم پر یہی واجب الاطاعت، ہے نبی کے بعد ہم پر یہی واجب الاطاعت، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک قطعہ عرض ہے جی، وسیع مصطفیٰ شیر خدا مشکل کشا پایا، وسیع مصطفیٰ شیر خدا مشکل کشا پایا، ولی دو سرا عقدہ کشا حاجت روا پایا، علی کے علم کی ہے ایک جھلک دعویٰ سالونی کی، سرے میدان جو حیدر کو دیکھا لافتہ پایا۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ اب جناب آپ کے سامنے جناب شام کے ایک صحافی، عیسائی صحافی جناب انتھونی بارا صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہے، اور وہ آپ کے سامنے انہوں نے ایک کتاب جو ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، الحسین فی الفکر المسیحی، اس بارے میں آپ کے سامنے جناب قبلہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے، اور وہ تقریر جو ہے وہ عربی میں فرمائیں گے، بعد میں جناب سید محمد سجاد صاحب جو ہیں وہ ترجمہ کریں گے۔ درود پڑھے بآواز بلند۔ اس پرآشوب دور میں اور اس نازک زمانے میں اہل بیت علیہ السلام اور محبان اہل بیت کے خلاف جو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اخبارات میں جو مضامین شائع کیے جا رہے ہیں، ہماری عزاداری اور ہمارے اس عمل کو بدعت کہا جا رہا ہے، ایسے میں ایک ایسا شخص جس کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ امام مظلوم کی شان میں اظہار عقیدت کرے اور کتب سماوی سے یہ ثابت کرے کہ یہ وہ واقع شہادت ہے کہ جس کی پیشین گوئی جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ نے کی ہے، تو میں کہوں گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور میں آپ کی جانب سے عربی زبان میں ان سے ابھی خواہش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں۔ نیابتاً عن الحاضرین اننی التمس من الشاب النبیل الاخ انطون بارا بإلقاء کلمتہ القیمہ امام الحاضرین، تفضلوا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة، نجتمع اليوم للاحتفال بذكرى الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فلنتأمل في مدرسة الحسين الأخلاقية التي تتسع صفوفها جيلا بعد جيل، ويزداد خريجوها عددا، ويتزاحم طلابها الجدد للانضمام إليها رغبة بتشرب مبادئها والتسلح بدستورها العظيم.
وهكذا كانت ثورة الحسين مدرسة، وكان عليه السلام يستقرق المستقبل قبل القيام بها، فأعلم من حوله بتمكن روحية ثورته في النفوس وفعلها في داخلها، وذلك قبل أن تكون. وكان في استقرائه لا يخرج عما أوحته إليه العناية الإلهية، حينما قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سيرة جدي شهيدا بعد الرسل. فالحسين ضمير الأديان، والضمير محبة وتحاب وغيرة في تلافيفه حنو المستقبل ونصعانه، ومن آياته المعبرة في صيغة تعبيرية عن حقيقتها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وإذا جاز لنا في هذه العجالة أن نلخص فعل الحسين في 10 من محرم، فنقول: إنما آتاه زب الأذى عن الإسلام الوليد، الأذى الذي تمثل بوهن العقيدة وانحلال روحانية الدين، بعد أن غدت العقيدة ضعفا لا يتصل بقوة، بعد أن كانت قوة لا تتصل بضعف. ولولا تصديه لهذا الأذى لكان الإسلام مذهبا باهتا يركن في ظاهر الرؤوس التي أدارتها نحو المذهبية الساذجة ممارسات القائمين على أمور المسلمين من حكام وأذناب سلطة، لا كما هو عقيدة ثابتة تترع في وجدان المسلمين. وهكذا فإن الدماء الزكية التي أهدرت فوق ثرى كربلاء منذ 15 قرنا سجلت للبشرية مجدها، كما قال جبران خليل جبران. ولكن كيف نفهم جوهر عاشوراء؟ ذلك يتوقف على ممارساتنا لأمور حياتنا ونظرتنا إلى كينونتنا وإنسانيتنا ومدى إظهارنا لتفهم الإيمان كما شاء سيد الشهداء أن يبينه لنا.
وإلا فستكون كافة ممارساتنا طقوسا لا علاقة لها بروحية الثورة الحسينية الخالدة وبروحية ذكرى الأربعين التي يجب أن نجعلها عهدا لوقفة مع الحق أصدق وأمضى. والسلام عليكم. موصوف کی تقریر کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی اخلاقی درسگاہ کی صفیں ایک بعد دیگرے آنے والی نسلوں کے دوران وسیع تر ہوتی جائیں گی اور اس درسگاہ سے مستفید ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس میں شامل ہونے والے امیدواروں کے مابین رسہ کشی ہوگی اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے پر سبقت کریں تاکہ درسگاہ حسینی کے عظیم ترین مقاصد اور اصولوں کے سمندر سے اپنے آپ کو سیراب کریں. یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا انقلاب جس کے باطن میں ابدی سکون اور امن و امان کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. حضرت کو یہ علم تھا کہ اس انقلاب کے کیا دوررس نتائج برآمد ہوں گے اور اس کا آنے والی نسلوں کے دلوں پر کیا اثر مترتب ہوگا، کیونکہ امام علی مقام اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ ان کے اس انقلاب کے وہی نتائج برآمد ہوں گے جو مشیت الہی چاہتی تھی. اسی بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے اپنی روانگی سے پہلے فرمایا کہ میں بلا کسی مقصد کے سفر نہیں کر رہا ہوں، اور یہ کہ نہ تو میں فاسد ہوں اور نہ ہی ظالم. میں اس لیے مدینے سے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اور منکر اعمال کے ارتکاب سے اسے روکوں، کیونکہ میرا کام اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنا ہے. اس حسینی انقلاب کا جو امام علی مقام کے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آئینہ داری کرتا ہے، عوام کے دلوں پر بڑا گہرا اثر مترتب ہوا، کیونکہ حضرت نے جو پیغام پہنچایا تھا اسے بنی امیہ نے بگاڑنے کی کوشش کی تھی، جبکہ یہ لوگ ناحق و ناروا مسلمانوں میں شمار کیے جانے لگے. بنی امیہ نے اسلامی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالنی چاہی. یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام نے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کی. حضرت کو اپنے انقلاب کی صداقت اور صحت کا یقین تھا، اور اگر حضرت ایسا نہ کرتے تو آج اسلام جس صورت میں باقی ہے وہ باقی نہ رہتا، بلکہ اسلام کی وہ صورت اور شکل ہوتی جو اعدائے اسلام و رسول اور اہل بیت چاہتے تھے. کربلا معلیٰ کی سرزمین پر ریحان رسول کی شہادت اپنی عظمت اور اہم نتائج کے باعث نبوت کے پیغام سے کم نہ تھی، اور یہ شہید اپنی قدسیت اور لازوال ہونے کے سبب نبوت کے مقاصد سے جا ملا. اسی لیے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پیغام نبوت کا سایہ ہیں، اور امام علی مقام اپنی شہادت کے سبب فخر انبیاء ہیں. صلوات پڑھیں. حضرت امام علی مقام ادیان کی روح یا ضمیر ہیں. ضمیر کے معنی ہیں محبت اور ملاپ اور غیرت کے. شہادت حسینی میں نہ صرف مستقبل کا سکون پوشیدہ ہے بلکہ اس کی ضمانت بھی حاصل ہے. چنانچہ اس حقیقت کی ترجمانی اس آیہ مبارکہ سے ہوتی ہے: اے ایمان لانے والو، جو آیت ابھی انہوں نے پڑھی تھی، اے ایمان لانے والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا کو کچھ کا کوئی نقصان نہیں. خدا عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہے اور اس کو وہ دوست رکھتے ہیں. مومنوں کے لیے وہ رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے سخت. راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یہ فضل خدا ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اور خدا تعالی صاحب وسعت و علم ہے. صلوات پڑھیں. یہ ہے سورہ مائدہ کی 54ویں آیت. تفسیر قمی میں وارد ہے کہ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب سے خطاب ہے جنہوں نے آل محمد کے حق کو غصب کر لیا اور دین خدا سے پھر گئے. اگر یہ مختصر سا وقت مجھے اس بات کی اجازت دے تو میں کہوں گا کہ 10ویں محرم کو عالی مقام نے جس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچایا وہ اسلام کی بقا کا باعث ہوا. اس طرح امام مظلوم نے اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیاری کی، کیونکہ نومولود اسلام کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور اس میں کمزوری پیدا ہونے لگی تھی اور مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہونے لگا تھا. اگر امام مظلوم اس صورتحال سے ٹکر نہ لیتے تو اسلام برائے نام دین رہ جاتا
اور ظالم حکمران مسلمانوں کے امور کا فیصلہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق کرتے اور مسلمانوں کے دلوں میں ابتدا میں جو راسخ عقیدہ تھا وہ باقی نہ رہتا۔ کربلا مقدس کی سرزمین پر جو پاک خون بہا اور جسے آج 1400 برس گزر گئے، اس نے بشریت کو لازوال زندگی بخشی، جیسا کہ مشہور مؤلف جبران خلیل جبران نے کہا ہے۔ یہ مؤلف لبنانی ہیں، انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں غدیر پر تبصرہ کیا ہے، اور اپنی اس کتاب کی زبائش بہت مشہور ہوئے ہو۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم روز عاشوراء کی اہمیت اور افادیت کو کس طرح سمجھیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا انحصار ہماری روزمرہ زندگی اور ہماری عادات، روایات اور تقالید پر ہے کہ ہم کس طرح اس بیش بہا سرمایے سے جسے امام مظلوم نے پیش کیا اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ صلوات کریں۔ اگر ہم نے حسینی شہادت کے فلسفے کی روشنی میں اپنی زندگی نہ سنواری، کیا جملہ ہے دیکھیے، اگر ہم نے حسینی شہادت کے فلسفے کی روشنی میں اپنی زندگی نہ سنواری تو ہماری ان مجلسوں اور محفلوں کا حسینی لازوال انقلاب سے کوئی ربط باقی نہیں رہے گا۔ آج ہم امام مظلوم کا چہلم منا رہے ہیں، آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم حق و صداقت کا ساتھ دیں گے اور اسی پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھیے جی بآواز بلند۔ اب جناب میں جناب فیض کوثر صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب فیض کوثر صاحب۔ بھائی مومنین کرام، مجلس جو ہے مجلس میں کچھ دیری ہو رہی ہے، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ مولانا قبلہ 5-10 منٹ کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ باقاعدہ مجلس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اگر کچھ مجلس میں دیر ہو تو اس کے لیے بانیان مجلس کی طرف سے ہم آپ سب سے معذرت خواہ ہیں۔ اگر کچھ 5-10 منٹ 15 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو آپ محسوس نہ کریں۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ کیا زیست ایثار سے خالی ہو تو کچھ چیز نہیں، زیست ایثار سے خالی ہو تو کچھ چیز نہیں، زندگی کی ہے بقا خون شہیداں کی نمود، سرفروشوں کی ہے روداد کتاب دل میں، بزم ہستی میں ہے پے قربانی پے ہم کا وجود، اور اہل دل جب بھی اٹھے حق کی اطاعت کے لیے، اہل دل جب بھی اٹھے حق کی اطاعت کے لیے، موت بھی کانپ گئی دیکھ کے انداز جلال، اہل دل جب بھی اٹھے حق کی حمایت کے لیے، موت بھی کانپ گئی دیکھ کے انداز جلال، اور مٹنے والوں نے دیا درس ثبات عالم، کوئی غم پاس نہ آیا نہ کوئی رنج و ملال، اور کربلا سے یہی آواز چلی آتی ہے، کربلا سے یہی آواز چلی آتی ہے، آج بھی زندہ ہے تسلیم و رضا کے بندے، کربلا سے یہی آواز چلی آتی ہے، آج بھی زندہ ہے پابند و رضا تسلیم و رضا کے بندے، آج بھی ان کی اطاعت کا جہاں ہے قائل، آج بھی روح جہاں ہیں وہ خدا کے بندے، حق کی آواز پہ لبیک جو کہہ دیتے ہیں، حق کی آواز پہ لبیک جو کہہ دیتے ہیں، وہ کسی ظلم سے ظالم سے نہیں ڈرتے ہیں، اور جو فنا ہو جاتے ہوتے ہیں ایک راہ خدا میں ہنس کر، زندہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ نہیں مرتے ہیں، اور دے گئے ہم کو وہ ایثار کی تمثیل حسین، دے گئے ہم کو وہ ایثار کی تمثیل حسین، اپنے کنبے کو رہے حق میں لٹانے مٹانے والے، اور کر گئے حضرت انسان پہ احسان عظیم، رشتہ انسان کا اللہ سے ملانے والے، دے گئے ہم کو وہ ایثار کی تمثیل حسین، اپنے کنبے کو رہے حق میں مٹانے والے، کر گئے حضرت انسان پہ احسان عظیم، رشتہ انسان کا اللہ سے ملانے والے،
عرض کیا آؤ ہم جذبہ ایثار کی تجدید کریں، آؤ ہم جذبہ ایثار کی تجدید کریں، آؤ دہرائیں وہی درس شہید اعظم، آؤ کچھ پھول کریں نظر سرش کے غم کے، آؤ پھر دل میں فروزاں کریں شمع ماتم، آؤ کچھ پھول کریں نظر سرش کے غم کے، آؤ پھر دل میں فروزاں کرے شمع ماتم، اور آؤ ہم فلسفہ روح شہادت سمجھیں، آؤ ہم فلسفہ روح شہادت سمجھیں۔ جناب کی دعا کا بعد علامہ مولانا مرزا محمد اطہر لکھنوی صاحب ممبر پر فروز ہوتے ہیں۔ درود پڑھیے تو آواز بلند۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قل إن كنتم لا تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کو روش رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اللہ آنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے سیرت رسول کے سلسلے میں بات ہے، اور آج جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کی خدمت میں علم رسول کے متعلق کچھ عرض کروں گا، اس لیے کہ بدنصیبی سے رسول کے خلاف جو سازش ہوئی اس میں دشمنان رسول نے امی کے معنی جاہل بتائے، بے پڑھے لکھے کچھ پڑھے ہی نہ تھے۔ ذہنوں کی جہالت نے رسول کو معاذ اللہ بے پڑھے لکھے کا نام دیا، کہ ان کے پاس تعلیم ہی نہ تھی۔ بڑی زبردستی ہے سرکار، اگر کل کوئی صاحب میرے متعلق یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ یہ صاحب جو ممبر پر پڑھ رہے ہیں اس حسینیہ میں یہ بالکل جاہل ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور نہ جانے کون بلانے والے ہیں جنہوں نے اس جاہل کو ممبر پر بٹھا دیا۔ تو جنہوں نے بلایا تھا وہ بگڑے کہ آپ نے کیسے جاہل کہہ دیا ہمیں مولوی صاحب کو۔ ان کا یوں ہی نہیں جاہل کہا ہے، کویت کے ہر مدرسے میں ہر کالج میں تحقیق کر کے جاہل کہا ہے۔ ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے کہ کویت کے کسی مدرسے میں ان کا نام لکھا ہی نہیں ہے۔ تشریف لیں، ایک دفعہ صلوات بھیجنے جاہل آدمی ہیں جو کہ دلیل جہالت کیا ہے، کہا کسی مدرسے میں ان کا نام ہی نہیں لکھا ہے۔ کویت کے پورے کالجز میں ہر مدرسے میں ہم نے تحقیق کر لیا ہے، یہ کہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لہذا جاہل ہیں، اور ہر ایک سے گواہی بھی لے لی ہے، ان کو پڑھتے جاتے کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا کبھی۔
لہذا جاہل ہیں. تو کوئی بھی سمجھدار آدمی پلٹ کے کہہ دے گا کہ آپ خود جاہل ہیں جو جاہل کہہ رہے ہیں, یہ یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں, ان کا وطن ہی یہاں نہیں ہے جو آپ ان کے متعلق یہ خیال ظاہر فرما رہے ہیں. یہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں. تو کوئی لکھنؤ جائے اور جا کے تحقیق کرے کہ کچھ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. یہاں سے تحقیق کرنے سے تھوڑی کام چلے گا کہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. بحضور مسلمانوں نے مکے مدینے کی گلیوں میں گھوم کے دیکھ لیا, رسول کہیں تختی لیے بستہ لیے دکھائی نہ دیے پڑھتے جاتے ہوئے. لہذا فیصلہ کر دیا کہ معاذ اللہ علیہ باللہ جاہل ہیں. ہمارا رسول اس مدینے مکے کے تھے ہی نہیں. کوئی عالم نور میں بھی پوچھنے گیا تھا کہ پڑھنے آئے تھے کبھی یا نہیں. صلوات بھیجنے محمد. کوئی وہاں بھی تحقیق کرنے کے لیے پہنچا تھا کہ کچھ پڑھنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے, کچھ سیکھنے آئے تھے یہاں یا نہیں آئے تھے, کسی نے پڑھایا یا نہیں. ہوٹلوں میں بحث, گھروں میں بحث, مکانوں پر بحث, مجلسوں میں بحث, مسجدوں میں بحث کہ رسول پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے. معاذ اللہ علیہ باللہ جاہل تھے. نہ جانے کون سی جہالتیں ہیں جو یہ بات کہلواتی ہیں. پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے یہ بحث ہو رہی ہے ہر طرف. عزیزان گرامی, بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑے تعجب کا مقام ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ کے یہ بحث کرے. کلمہ پڑھ کے مسلمان یہ بحث کرے کہ پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے, کہیں تعلیم حاصل کی تھی یا نہیں حاصل کی تھی. اگر میرے متعلق جھگڑا ہو جائے کہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, تو اگر میں آپ کے درمیان موجود ہوں تو باہر لڑنے سے کیا فائدہ. یہی پوچھ لیجئے مجھ سے کہ حضرت کہیں آپ نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں. بجائے اس کے کہ باہر سڑک کے اوپر نکل کے جھگڑا کیجئے, شہر میں نقض امن ہو, بجائے اس کے کہ مسجد میں جا کے جھگڑا کیجئے, مسجد کی تقدیس برباد ہو, بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جھگڑا کرتے رہیے, خود مجھے سے پوچھ لیجئے کہ حضرت کہیں آپ نے پڑھا بھی ہے یا نہیں. اگر میں کہہ دوں تو ٹھیک بات ہے, اور اگر میں کہوں پڑھا لکھا ہوں تو دل چاہے میرا کہنا مان لیجئے, دل چاہے تحقیق کیجئے. تو بجائے اس کے کہ مسلمان ادھر ادھر اپنی انرجی برباد کرتا رہے, تحقیق کرتا رہے پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, خود جا کے حضور ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ سرکار کہیں پڑھے لکھے ہیں آپ یا نہیں. مسلمان امی کے معنی جاہل بتا رہا ہے, آپ ہمیں بتائیے سرکار کہیں پڑھے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم, میں تو علم کا شہر ہوں. یہاں بحث ہو رہی ہے کہ جاہل ہیں کہ عالم, وہ کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. تو سرکار نے کہا اتنا پڑھ لیا کہ علم کے شہر بن گئے. چاہے قول پر اعتبار کر لیجئے, جو رسول فرما رہے ہیں اس پر اعتبار کیجئے, اور چاہے تحقیق کیجئے. تو آپ نے مجھ سے پوچھا صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, تو میں نے کہا جی ہاں, میں نے لکھنؤ میں ایک مدرسہ ہے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے, لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں. تو اب دو صورتیں ہیں, یا میرے قول پر اعتبار کیجئے یا وہاں لکھنؤ یونیورسٹی کے رجسٹرار سے لکھ کے پوچھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا آدمی آیا ہے, وہ کہتا ہے اس سیشن میں ہم نے یہ ڈگری لی ہے آپ کی یونیورسٹی سے, کیا آپ کے ریکارڈ میں ہے کوئی ایسا آدمی, معلوم کر لیجئے. تو اب ہم نے حضور سے پوچھا کہ سرکار یہاں بڑے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں, یہ بتائیے آپ کو کس نے پڑھایا جو علم کے شہر بن گئے, کس نے تعلیم دی جو آپ علم کے شہر بن گئے. تو کہا اس نے پڑھایا جس کا علم عین ذات ہے, اس نے پڑھایا جس کا علم عین ذات ہے. تو اب اگر ان کے قول پر اعتبار نہ ہو تو وہاں چلے جائیے پوچھنے, مگر یہ خیال رہے خود نہ چلے جائیے گا, نہیں تو واپسی کا موقع نہیں ملے گا. یہیں سے بیٹھے بیٹھے پوچھئے کہ معبود تیرا ایک بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ علم کا شہر ہے, اور جب پوچھتے ہیں کس نے پڑھایا تو کہتا ہے تیرا نام لیتا ہے کہ اس نے پڑھایا. کیا تو نے کسی کو اتنا پڑھایا ہے کہ وہ علم کا شہر بن گیا؟ کیا تو نے کسی کو اتنا پڑھایا ہے کہ وہ علم کا شہر بن گیا؟ تو وہاں سے آیت آئی علمہ کا معلوم تو کن تعلم, اے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات سکھا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. تو اب رسول کسی سوال کے جواب میں نہیں کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ جہاں نہیں کریں گے وہیں علمہ آئے گا. ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی. تو اب کسی سوال کے جواب میں نہیں کا سوال ہی نہیں, جہاں نہیں وہیں علمہ. اسی لیے حدیث کے ہیں دو جز, انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جس کو دروازہ بنایا اس نے سر منبر کہا سلونی سلونی, پوچھو مجھ سے, پوچھو مجھ سے. خدا کی قسم دشمنان اہل بیت نے دنیا کو نہ جانے کئی ہزار سال پیچھے ڈھکیلا,
علی کو چھوڑ کے سلونی مجھ سے پوچھو. دنیا آج ہم سے کہتی ہے آپ کے اماموں نے بتا کیوں نہ دی نئی باتیں, ہم کہتے ہیں دنیا نے پوچھ کیوں نہ لی, وہ تو کہہ رہے تھے سلونی. سلونی پوچھو مجھ سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کا وصی کہہ رہا ہے. امی کے معنی جاہل لینے والے سمجھیں اس بات کو. سلونی مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. اور یہ جملہ بہت سنا ہوا ہے آپ کا, سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہاری محفل سے اٹھ جاؤں. لیکن آپ دیکھیے اٹھا کے اس کے آگے ایک ٹکڑا اور بھی ہے. سلونی ان طرق السماء, مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. دنیا پہلے یہی سمجھا گی کہ یہ اظہار علم کا ایک ذریعہ ہے خالی, اور کچھ نہیں. 1400 برس تک دنیا نے سلونی ان طرق السماء کا مطلب یہی سمجھا کہ مولا زیادتی علم کا اظہار کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. آج دنیا کی سمجھ میں آیا جب انسان بلندیوں کا مسافر بنا کہ راستے جاتے بھی ہیں. یعنی علی بتانا چاہتے تھے انسان میں سکت ہی نہ تھی جو سمجھ سکے. سلونی ان طرق السماء, مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. عزیزان گرامی, آج جب دنیا نے علمی میدان میں ترقی کی اور انسان چاند کو اپنے پیروں سے روند کے آیا, تو آج مسلمان ہاتھ ملتے ہیں یہ عزت دوسروں کے حصے میں آئی, ہمارے حصے میں کیوں نہ آئی. ہمارا تمہارے گھر کے سامنے سے تو علم کا دریا بہا تھا, تم نے پیا کیوں نہیں؟ صلوات بھیجیں محمد. سلونی ان طرق السماء, یہ کون ہے سوائے علی کے جو کہے مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. آج جب انسان بلندی کا مسافر بنا تو معلوم ہوا کچھ راستے جاتے بھی ہیں. کل تک دمیں یہی تھا اتنی لمبی سیڑھی کہاں سے آئے کہ چاند پر لگے. آج علم کی سیڑھی لگا کے انسان چاند تک ہو آیا. تو کون سا انسان چاند پر گیا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم یوں پیدا ہوئے کہ کچھ جانتے ہی نہ تھے. انسان ہے دو طرح کے, جاہل پیدا ہونے والے اور عالم پیدا ہونے والے. جاہل پیدا ہونے والا انسان وہ ہے جو خلاؤں میں تیرے, جو فضاؤں میں اڑے, جو ستاروں پر اپنے قدم رکھے. یہ جاہل پیدا ہونے والا انسان ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ جاہل پیدا ہونے والا انسان ہے جو فضاؤں کو تسخیر کر لے. اے میرے دوستو, جب جاہل پیدا ہونے والا ستاروں پر جائے گا تو عالم پیدا ہونے والے کی شان کیا ہوگی؟ جاہل پیدا ہونے والا ستاروں پر جائے, عالم پیدا ہونے والا ستارے کو ڈہڑی پر بلائے. صلوات پر محمد. سلونی ان طرق السماء, مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. پہچانیے کہ وصی رسول کا علم کیا ہے. دروازے کو سمجھیے تو شہر علم سمجھ میں آئے گا. مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. عزیزان گرامی, اس کے اندر علم رشتہ داری سے نہیں ملتا ہے. تاریخ بتاتی ہے دنیا کا سب سے پہلا انسان جب خلا میں گیا ہے وہ روسی انسان تھا. اگر آپ کو اخبارات وغیرہ میں یاد ہو, سب سے پہلا انسان جو اسپیس میں گیا ہے وہ روس کا تھا, اور سب سے پہلا انسان جو چاند پر گیا ہے وہ امریکہ کا تھا. سب سے پہلا انسان جو اسپیس میں گیا ہے یوری گگرین اس کا نام تھا. سب سے پہلے یہی انسان اسپیس میں پہنچا, اس کے پہلے انسان اسپیس میں نہیں گیا تھا. تو جب اس کے خاندان والوں سے انٹرویو لیے گئے تو اس کی بیوی سے بھی انٹرویو لیا تھا جرنلسٹ لوگوں نے جا کے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہاں گئے, میں نے جب ریڈیو آن کیا تو سنا وہ اسپیس میں ہیں.
معلوم زوجہ سے نہ پوچھئے کہاں ہے. صلوات بر محمد. اور جب انسان چاند پہ گیا تو اب تو یہ پرانی خبر ہو گئی. اب جو چاند پہ جاتے ہیں تو اخبار کے پچھلے صفحے پہ آ جاتی ہو نیوز تو آتی ہو, فرنٹ پیج پر نیوز بھی نہیں آتی. یہ کہ پرانی خبر ہو گئی. لیکن جب دنیا کا پہلا انسان چاند پہ گیا ہے تو اس وقت ہمارے لکھنؤ میں ٹی وی نہیں تھا, ریڈیو تھے. ہو سکتا ہے یہاں ٹی وی وغیرہ ہو, آپ نے دیکھا ہو, لیکن ہمارے شہر میں اس وقت تک ٹی وی اسٹیشن نہیں بنا تھا جب پہلا انسان چاند پہ گیا ہے. تو ہم لوگ ریڈیو سے کان لگائے ہوئے تھے اور منٹ منٹ کی خبریں جو تھیں وہ اس سے آ رہی تھی, پوری رننگ کمنٹری جو تھی وہ ہو رہی تھی. اور اتفاق کی بات یہ کہ جب میں امریکہ کے دورے پر گیا تو اس ٹھکانے کو جا کے دیکھ بھی آیا, ناسا ہیوسٹن میں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہتروں نے دیکھا ہو. وہاں پر اسپیس کنٹرول ہے, گراؤنڈ کنٹرول, کہ جو وہاں جاتا ہے یہ بیٹھ کے یہی کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے سارے موومنٹ واچ کرتے ہیں. دیکھیے بہت سے مسئلے آج حل ہو رہے ہیں. میں مثال نہیں دیتا ہوں, نوری مخلوق کا خاکی مخلوق سے موازنہ نہیں کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رہے. لیکن جو موومنٹ اس کے وہاں ہو رہے تھے وہ یہاں گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو کنٹرول تھا یہ دیکھ رہا تھا. اب ایک بات عجب سمجھ میں آئی, تمام زندگی جب رسول نے علی سے پوچھا یا علی یہ جانتے ہو, تو علی نے عجب تہذیب کا جواب دیا, خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ نہیں کہا نہیں جانتا, یہ نہیں کہا نہیں جانتا. جب پوچھا یا علی یہ بات جانتے ہو, خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. یا علی فلاں بات معلوم ہے, خدا کا رسول بہتر سمجھتا ہے. یا علی فلاں بات تمہارے علم میں ہے, خدا کا رسول بہتر واقف ہے. ہمیشہ یہی جواب دیا کہ خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ نہیں کہا نہیں جانتا. یہ اہل بیت کے گھرانے کی تہذیب. خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن جب حضور معراج سے آئے, کہا یا علی میں معراج پہ گیا تھا, کہا آپ بیان کریں گے کہ میں بیان کروں؟ صلوات بر محمد. آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ میں مثال نہیں دے رہا ہوں معاذ اللہ, میں کہہ رہا ہوں میں مخلوق نوری کو مخلوق خاکی سے موازنہ کا قائل نہیں ہوں. لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ نور کا ایک حصہ وہاں تھا, ایک حصہ یہاں تھا. اس پر جو گزر رہا تھا شاید اس کے علم میں آ رہا ہو. کیا چکر ہے مجھے نہیں معلوم, مگر بات یہی میں نے دیکھی کتاب میں کہ یا رسول اللہ آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں. تو عزیزان گرامی, جب اسپیس میں انسان گیا, جب اپنے علم کے زور پر فضاؤں میں گیا, تو اس نے کہا ہمیں دنیا ایک فٹ بال کی ایسی دکھائی دے رہی ہے. معلوم ہے جب آدمی اونچا ہوتا ہے تو بڑی چیز چھوٹی ہوتی ہے. جتنا اونچے ہوتے جائیے گا اتنا بڑی چیز جو ہے وہ آپ کی نگاہوں میں چھوٹی ہوتی جائے گی. تو جو قاب قوسین و ادنیٰ کی بلندی سے دنیا کو دیکھے اور جو دوش رسول کی بلندی سے دیکھے اس کائنات کو, کیا دکھائی دے گی؟ دکھائی دے گی. عزیزان گرامی, جملہ ایک ہے تو عرض کرتا ہی چلوں کہ جب انسان چاند تک ہو کے آیا تو وہاں سے مٹی لایا اور وہ مٹی ساری دنیا میں اس کی نمائش بھی ہوئی اور اس مٹی کے اوپر سائنسدانوں نے ریسرچ بھی کی, مٹی کی تحقیق بھی ہوئی کہ یہ مٹی کیا ہے. مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں, یہ معلوم ہے آپ کو؟ مٹی ہی کو عربی زبان میں تراب کہتے ہیں, یہ ذہن عالی میں رہے. انسان ابھی تراب تحقیق کی منزل میں ہے. اما پہلے تراب تو سمجھ لو, ابو تراب بعد میں سمجھ میں آئے گا. صلوات بر محمد. پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا ہی میں مٹی ہے اور کہیں ہے ہی نہیں. ہم معلوم ہر جگہ مٹی ہے. تو پہلے منزل تراب سمجھ لیجئے, ابو تراب کی منزل بعد میں سمجھ میں آئے گی.
تو عزیزان گرامی علم رسول کیا ہے؟ شان علم رسول پہچانیے کہ علم رسول کیسا ہے۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب لوگ مسلمان جاہل، یہ عجب تماشا ہے۔ اللہ وہ جہاں علم عین ذات، رسول وہ جو شہر علم، وسیع وہ جو باب علم، کتاب وہ جو کتاب علم، امت جاہل۔ یہ کیا مصیبت آ گئی کہ ہر طرف علم ہی علم اور امت جاہل۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ وہاں کے اوپر ہے وہ مخزن جہاں پانی بھرا ہے، مرکز جو ہے وہ ہے جہاں پانی بھرا ہوا ہے، میٹھا پانی پینے والا وہاں ہے، اور وہاں سے آیا ہے یہ پائپ، یہاں کے اوپر اس کے لگی ہے وہ ٹوٹی جس سے پانی نکلتا ہے۔ کوئی صاحب پائپ میں وہاں پر منہ لگائے ہوئے ہیں، کوئی وہاں منہ لگائے ہوئے ہیں پائپ میں، کوئی وہاں منہ لگائے ہوئے ہیں پائپ میں۔ لوہے کا پائپ ہے، وہ اس کو چوس رہے ہیں مگر پیاسے ہیں۔ وہاں پانی ہے، یہاں سے پانی ملے گا، اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے مگر منہ لگائے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں مگر پانی مل نہیں رہا ہے۔ ان کا نہ جانے کیسا پانی ہے جناب، ہم تو پیاسے ہیں۔ ان کا جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں آؤ تو پیاس بجھے گی، راستے میں پائپ سے منہ لگا دینے سے کیا ہوگا؟ ارے دروازے تک آؤ تو علم ملے گا، راستے میں علم محمد کہاں پیدا ہوگا؟ پر محمد تو عزیزان گرامی، قابل غور ہے منزل کہ سرکار دو عالم کو امی کہنے والے پہلے خود اپنی خبر لیں کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ جس کو اللہ نے رسولوں کا سردار بنایا ہو، جس کو اللہ نے کائنات عالم میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہو، جس بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا خود جاہل ہوگا؟ میں ایک اسکول کھولنا چاہتا ہوں کویت کے اندر، جہاں بچے پڑھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مذہبی تعلیم ہو، ایک ایسا اسکول کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے اعلان دے دیا اخبار میں کہ انٹرویو ہے فلاں تاریخ میں، جو خواہش مند حضرات ہیں وہ آئیں۔ معلومہ صاحب 4 کینڈیڈیٹ آئے، کہا بلاؤ۔ پہلے صاحب پکارے گئے، ان کا جناب آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل جاہل ہیں۔ جی درخواست بن کے لکھوائی ہے، ہم نے انگوٹھے کا نشان لگایا ہے، تو آپ نے دیکھا نہیں، دستخط کرنا نہیں جانتے۔ تو ان کا پھر آپ نے کیا سمجھ کے اپلائی کیا تھا؟ کہا آپ نے لکھا تھا کہ اسلامی تعلیم کا بندوبست ہے، اس لیے ہم نے اپلائی کر دیا۔ کیا اسلامی تعلیم کا بندوبست جاہلوں کے ذریعے ہوتا ہے؟ ان کا نہیں صاحب، دیکھیے آپ بھول رہے ہیں، بات آپ غور سے کیجئے۔ آپ کے اشتہار میں لکھا ہے کہ اسلامی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا۔ ہم بالکل جاہل ہیں، ہم نے جب یہ سنا تو ہم نے اپلائی کر دیا۔ اشتہار ہم نے پڑھوا کے سنا، ہم نے درخواست لکھوا کے دے دی، آ جائیں ہیں۔ کہا آپ بالکل نہیں پڑھے لکھے ہیں؟ کہا نا۔ پھر آپ نے زحمت کیوں کی درخواست دینے کی؟ کہا چونکہ اسلامی تعلیم کا بندوبست ہے اس لیے درخواست دینے کی زحمت کی۔ کہ جناب آپ نے مقصد کو واضح فرمائیے۔ مقصد ہمارا واضح ہے، جب رسول اسلام آ گیا بغیر پڑھے لکھے کہ دنیا میں پڑھے گا بھی پڑھائے گا بھی، تو ہم نے بھی درخواست دے دی کہ نوکری دے دیجئے، پڑھیں گے بھی پڑھائیں گے بھی۔ کیوں سرکار آپ 4 بچوں کو پڑھانے کے لیے ایسا نہ رکھیں جو جاہل ہو؟ اللہ پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے اسے بھیج دے جو جاہل ہو۔ دوسرے صاحب آئے، کہا ان کو ہٹاؤ۔ وہ آئے تو پڑھے لکھے تھے، ان کا صاحب وہ تو ہاں جاہل آدمی تھا، میں پڑھا لکھا ہوں۔ ایک صاحب ہماری کمیٹی میں تھے جو ان کو جانتے تھے، کہنے لگے پکا بدماش ہے، ڈاکو بھی ہے، اس پر قتل کا کیس بھی چل چکا ہے، یہ ایک دفعہ جعلی نوٹ بھی چھاپ چکا ہے۔ ہم نے کہا صاحب آپ جائیے، انشاءاللہ پھر آپ کو وقت پر بلائیں گے۔ یہ کیا مصیبت ہے صاحب؟ آپ کو اپنے پڑھانے سے مطلب ہے، بچوں کے اس کا فیل کیا ہے اس سے کیا مطلب آپ کو؟ آپ کو بچوں کی تعلیم سے بحث ہے نا، آپ کو اس سے کیا بحث کہ وہ کیا کرتا ہے؟
ان کا سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اخلاق کے اوپر خراب اثر پڑے گا اگر پڑھانے والے کا کردار صحیح نہ ہوگا. تو عزیزان گرامی آپ 4 بچوں کے لیے ایسا استاد نہ رکھیں جس کا کردار صحیح نہ ہو, اور اللہ پوری کائنات کے لیے ایسا رسول بھیج دے جو معصوم نہ ہو. جی ان سے کہا جناب پھر تشریف لے جائیے, جب ہوگا تو آپ کال کریں گے. ان سے جان چھوڑائی. تیسرے صاحب آئے, ان کا یہ ٹھیک ہے بالکل پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان کے متعلق کوئی غلط بات بھی ہمیں نہیں معلوم ہے. کہاں آپ بہت مناسب آدمی ہیں, آپ تشریف لائیے. وہ جناب والا رکھ لیے گئے. 3 مہینے انہوں نے پڑھایا تھا کہ معلوم ہوا کہ وہ تو اسمگلروں کے سردار نکلے. ان کے بریف کیس سے تو 2 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے صاحب, اور معلوم ہوا کہ پورے ایشیا میں جال بچھا ہوا ہے ان کا, سب کے سرغنہ وہی ہیں. پڑھ لیے گئے. تو جو ہمارے کمیٹی مخالف لوگ تھے وہ ہماری جان کھانے لگے, صاحب آپ نے کیسے کو رکھ لیا؟ میں نے کہا جناب کوئی میں عالم الغیب تھا, مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ بدماش ہے. جس دن خبر لگی اسی دن ڈسمس کر دیا. چلیے کہہ کے بچ گیا کہ میں عالم الغیب نہیں تھا. اگر اللہ کا رسول غلطی کر جائے تو اللہ کیسے کہے گا کہ کیا میں عالم الغیب تھا؟ اللہ میاں فرمائیں گے کیا میں عالم الغیب تھا؟ وہی تو عالم الغیب ہے. لہذا کردار نبی عصمت پوش ہونا چاہیے. یہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا, اب آج وقت نہیں رہا. آج مجلس بھی تاخیر سے شروع ہوئی, کل سے انشاءاللہ وقت سے شروع ہو جائے گی. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ آج مجلس کے بعد مومنین کے واسطے یہاں نظر کا بھی انتظام ہے, اور چونکہ تاخیر بھی ہو چکی ہے لہذا غالباً آج شاید ماتم کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے, اور مجلس کے بعد زیارت نظر ہوگی. تو حضرات جو تشریف لائیں وہ نظر میں بھی شرکت فرما کے تشریف لے جائیں. تو عزیزان گرامی بات یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر اس کا کردار صحیح نہ ہوگا تو وہ دنیا کو کیا بتائے گا دین, اور کیا بتائے گا مذہب, اور کیا بتائے گا شریعت, یا عصمت کیوں ضرورت ہے. یہ انشاءاللہ کل سناؤں گا, آج وقت زیادہ آ گیا اور بعد میں نظر وغیرہ بھی ہے, لہذا اپنے بیان کو آج میں مختصر ہی رکھوں گا کہ عصمت اور طہارت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے نبی کے واسطے. آج تو صرف علم کی بات ہے کہ سرکار دو عالم کے سینے میں کتنا علم تھا, جو پوری کائنات کو تعلیم دینے کے واسطے آئے اور جو پوری کائنات کو سکھانے کے واسطے آئے. اس کے متعلق یہ تصور کہ وہ کچھ بھی پڑھا لکھا نہ تھا, یہ اسی لیے پیدا ہوا کہ جو رسول کی ابتدا مکے مدینے سے سمجھے گا وہ اسی فکر میں رہے گا کہیں پڑھے نہیں ہے, کسی کے پاس بستہ لے کے گئے نہیں, کسی عرب کے پاس بیٹھے تختی لکھتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. عزیزان گرامی وقت نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو سناتا کہ محمد کے گھرانے کے بچوں میں کیا علم تھا. علم محمد اس لیے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آل محمد کا دامن ہی نہیں ہاتھ میں ہے, تو علم محمد کہاں سے سمجھ میں آئے گا. ورنہ اگر آل محمد کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو علی نہیں, علی کا بڑا فرزند حسن رسول کے زانو پر بیٹھا ہے. دیکھیے پہلو میں بیٹھنے کی عمر اور ہوتی ہے, زانو پر بیٹھنے کی عمر اور ہوتی ہے. تاریخ لکھتی ہے حسن مجتبی زانو پر بیٹھے تھے, اور ایک بزرگ داخل ہوئے مسجد میں, سلام کر کے رسول کو بیٹھ گئے. رسول نے فرمایا کیسے تشریف لائے آپ؟ کہا سرکار کچھ مسئلے پوچھنا ہے. بچے کو گود سے اتارا, کہا اس سے پوچھ لیجئے. بزرگ بھی اتنے واقف اسرار تھے کہ انہوں نے کچھ جھگڑا نہیں کیا کہ بچہ مجھے کیا بتائے گا. وہ شاید یہ جانتے تھے کہ محمد کے گھرانے کے بچے بوڑھے ایک ہوتے ہیں. وہ بچے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے, مسئلے پوچھتے گئے, بچہ بتاتا گیا, بچہ بتاتا گیا. جب مسئلے سب پوچھ چکے تو رسول کو سلام میں رخصت کر کے جانا چاہتے تھے. رسول نے پوچھا آپ مطمئن ہو گئے؟ کہا جی ہاں. میں کہوں گا سرکار آپ کے سامنے باتیں ہوئی, آپ بھی سن رہے تھے, تو کیا آپ مطمئن نہیں ہوئے جوابوں سے جو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ مطمئن ہو گئے؟ ممکن ہے جواب دیں میں تو مطمئن ہو گیا تھا, مسجد والے بھی تو مطمئن ہو جائیں. کہا آپ مطمئن ہو گئے؟ ان کا جی سرکار میں مطمئن ہو گیا, خدا حافظ. وہ سلام کرتے ہوئے امام حسن کو اور رسول اللہ کو چلے گئے.
جب چلے گئے تو مسجد میں صحابہ بیٹھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھے، ہم نے پہچانا نہیں۔ پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ صحابہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کیا خوب بچے نے جواب دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں صحابہ علم اہل بیت سے واقف ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ کہا حضور یہ کون تھے، ہم نے پہچانا نہیں۔ کہاں تم لوگ کیا پہچانو گے، یہ خضر پیغمبر تھے۔ اکثر مجھ سے مسئلے پوچھنے آیا کرتے ہیں، آج میں نے حسن کی طرف متوجہ کر دیا، تو ذرا علم خضر کی بلندی کو دیکھیے گا۔ پہلے اپنے اور موسیٰ کے علم کا فرق دیکھیے۔ موسیٰ جیسا نبی شاگرد بنا کے بھیجا گیا تھا، پھر وہ عالم ہیں جنہوں نے موسیٰ جیسے نبی کو شاگردی میں قبول نہ کیا تھا۔ جو موسیٰ کو شاگردی میں قبول نہ کرے وہ حسن کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے۔ جس کا نواسا آتا ہے اس کا نانا کیا ہے؟ خدا پر محمد اور فرمایا ہم نے اب پہچانیے آپ، اور یہیں سے عظمتوں کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے، یہیں سے عظمتوں کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم اہل بیت کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں ساری امت سے کہ جو پہچانتے نہ ہوں وہ صحابہ ہیں، جو سبق دیتے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ یہ معاملہ تو یہ ہے بچپنا، یہ ہے رسول کے گھرانے کا بچپنا عزیزان گرامی۔ اب ان کی عقلوں پر ماتم کیجئے جو ایسے رسول کو امی امانی جاہل فرض کرتے ہیں۔ یہی جہالت و علم کا ٹکراؤ ہے خدا کی قسم، جو اسلام کے اندر حق و باطل کی لڑائی بن گئے۔ جنہوں نے رسول کو جاہل کہا وہ آل محمد کے مرتبے سے جاہل رہے، جو آل محمد کے مرتبے سے جاہل رہے وہ فلسفہ اسلام سے جاہل رہے اور معنی قرآن سے جاہل رہے۔ ان کی سمجھ میں مذہب خالی ملوکیت آیا اور ان کی سمجھ میں حصول سلطنت کا نام اسلام آیا۔ یہی وہ آواز تھی جو یزید نے بلند کی تھی کہ ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ خبر آئی تھی نہ وحی آئی تھی۔ سوگواران حسین، یہ حسین ابن علی کا فیض ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ دہرا دی جاتی ہے نام حسین کے اوپر۔ یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ حسین کے در کی بھیک ہے جو آج بھی بٹ رہی ہے اسلام کو۔ یہ انبیاء کا تذکرہ نہ ہوتا، کوئی محفل نہ سجائی جاتی ذکر آدم کے لیے، کوئی اجتماع نہ ہوتا ذکر نوح کے لیے، کوئی لوگ نہ جمع ہوتے ذکر ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے لیے۔ یہ حسین کے در کا کرم ہے جو سب کا نام آ جاتا۔ لڑکوں کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ بدر لڑائی کا نام ہے کہ آدمی کا، لوگوں کو خبر بھی نہ ہوتی کہ احد کسی مقام کا نام ہے کہ کسی تاریخ کا نام ہے کہ کسی راوی کا نام ہے۔ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے جن کے تصدق میں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ پورے اسلام کو بھیک مل رہی ہے، پورے ایمان کو بھیک مل رہی ہے، پورے یقین کو بھیک مل رہی ہے حسین کی ڈھڑی سے۔ کریم کی سرکار تھی، کل بھی بٹتا تھا آج بھی بٹ رہا ہے۔ اسلام آیا تھا زندگی کی بھیک مانگنے، کہا تجھے زندگی بھی دوں گا اور صبح قیامت تک کے لیے ایسا پلیٹ فارم بھی مہیا کر دوں گا جیسا کسی مذہب کے پاس نہ ہوگا۔ یہ نام حسین کی وجہ سے پورا اسلام زندہ ہے۔ کبھی نمازوں کی اہمیت پر تقریر ہو جاتی ہے، کبھی روزے کی اہمیت بتا دی جاتی ہے، کبھی حج و زکوٰۃ پر زور دیا جاتا ہے، کبھی خمس و جہاد کا فلسفہ بیان ہوتا ہے، کبھی تاریخ انبیاء بیان ہوتی ہے، کبھی تاریخ اسلام بیان ہوتی ہے۔ یہ سب کہے کے نام پر بیان ہوتی ہے، حسین کے نام پر۔ بس اب آخری بات سنیے، آج مجلس مختصر کر کے مجلس تمام کیے دیتا ہوں کہ اسی کے اندر لوگ اپنا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جو مخالفین حسین ہیں وہ اپنا ٹکڑا بھی لگائے دیتے ہیں۔ وہ کیا چکر ہے صاحب؟ محرم حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، دنیا بھر کے شہیدوں کے تذکرے کا محرم میں کیا کام؟
ان کا صاحب خالی شہداء کربلا تھوڑی اور بھی بزرگان اسلام شہید ہوئے ہیں ضرور ہوئے ہوں گے، یہ ہم کب کہتے نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا تذکرہ اس کی تاریخ پر کیجئے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے والد کا انتقال ہوا 29 ذی القعدہ کو، میں 29 ذی القعدہ کو مجلس کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، غریبوں کو بلاتا ہوں، قرآن خوانی کرواتا ہوں، سارے دن بھر کا پروگرام کرتا ہوں 29 ذی القعدہ کو۔ آپ کے والد کا انتقال ہوا 3 رجب کو، آپ کو حق ہے مجھ سے دونا چوگنا کیجئے آپ، مگر 3 رجب کو کیجئے، جو تاریخ ہے۔ میں 100 آدمی کھانا کھلاتا ہوں، آپ 500 کھلائیے، میں ایک مجلس کرتا ہوں، آپ 3 تقریروں کا اہتمام کیجئے، میں ایک قرآن پڑھواتا ہوں، آپ 15 قاریوں کو بلا کے 15 قرآن ختم کروائیے دن بھر میں، مجھے کیا اعتراض کا حق ہے؟ ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنے باپ کی یاد منانے کا۔ لیکن میرے والد 29 ذی القعدہ کو انتقال فرمائے تھے، میں 29 ذی القعدہ کو کرتا ہوں۔ آپ کے پدر بزرگوار کا انتقال پرملال 3 رجب کو ہوا ہے، آپ کو جو کرنا ہے 3 رجب کو کیجئے۔ اگر 29 ذی القعدہ کو آپ بھی بھیڑا دیں اپنی تاریخ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں شہید ہوئے یا فلاں شہید ہوئے یا فلاں لڑائی ہوئی یا فلاں لڑائی ہوئی، ہمیں اس سے کیا بحث ہے؟ بھئی جس کو جو مانتا ہے وہ کرے، مگر جو ہے اپنی اپنی ڈیٹ میں کرے، ڈیٹ کیوں لگے ہے؟ کا مطلب ہے کہ سب جانتے ہیں کہ مجمع نام حسین ہی پہ آتا ہے اور کسی نام پہ آتا نہیں ہے، بلاتے ہو حسین کے نام پہ، سناتے ہو اپنی۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین کا نام ہے جو چل رہا ہے آج۔ پہلی محرم سے 50واں دن آ گیا اور یہ رات شب اربعین ہے۔ سوگواران حسین آج دل کے آزا خانے پھر سے سج گئے، اور ویسے تو ہم سال بھر حسین کا غم مناتے ہیں، مگر یہ رات مخصوص رات ہے۔ کل حسین کا چہلم ہے، ان بے کسوں کا چہلم جن کا چہلم کربلا میں نہیں ہوا، ان پردیسیوں کا چہلم جن کا چہلم کیسے ہوتا، بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، بیٹا جو وارث غم ہے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ زینب کیسے کربلا کے شہیدوں کا چہلم مناتی، قید ستم میں تھی۔ شہزادی سکینہ اپنے بابا کا ماتم کیسے کرتی، گلے میں ریسمان ظلم بندھی تھی۔ حسین کا پہلا چہلم نہ جانے آل محمد کو کہاں ہوا۔ غالباً عقل یہی کہتی ہے کہ یہ راستہ یہ قافلہ راہ شام میں ہوگا یا شام پہنچا ہوگا جب حسین کا پہلا چہلم ہوا ہو۔ سال بھر سیدانیاں قید رہیں، سال بھر اہل حرم نے مصیبتیں جھیلیں، سال بھر بے کسوں کے اوپر سختیاں گزریں۔ جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ زحمتیں کہاں پڑیں، 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ زحمتیں مجھے شام میں برداشت کرنا پڑی، سب سے زیادہ سختیاں مجھے شام میں اٹھانا پڑی۔ بیمار کربلا نے شام میں زحمتیں اٹھائیں اور سختیاں برداشت کی، اور سال بھر کے بعد ظالم نے رحم کھا کے نہیں، صبر زینب کے سامنے ظلم یزید نے شکست تسلیم کر کے زینب کو چھوڑا۔ یہ نہ کہیے گا کہ رحم کھا کے، یزید اور رحم یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ دیوار ظلم کو توڑ دیا صبر اہل بیت نے، رحم وحم کھا کے نہیں چھوڑا۔ جو 6 مہینے کے بچے پر رحم نہ کھائیں وہ سیدانیوں پر رحم کھائیں گے؟ سکینہ قید میں تڑپ کے مر جائیں اور رحم نہ آئے انہیں؟ ایسے لوگوں میں رحم وحم کا سوال نہیں ہوتا۔ دشمنان اہل بیت اور رحم یہ 2 چیزیں ہیں جو جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ رحم وحم کھا کے نہیں، مظلومی حسین کے آگے شکست کھا کے ظلمی۔ یہ دیکھ لیا کہ اب اگر قیدی نہیں چھوٹتے تو یہ قید خانے کی دیواریں خود بخود ٹوٹ جائیں گی، اور شہزادی نے اس بات کا ثبوت بھی دے دیا کہ اگر ظالم نے رحم کھا کے چھوڑا ہوتا تو قیدی جلدی سے جلدی شام سے نکل جانا چاہتے۔ زینب اپنی طاقت سے ہی آزاد ہوئی تھی، لہذا کہا نہیں بیٹا ابھی جاؤں گی نہیں، 8 دن یہیں رہ کے بھائی کا